کیسے ہیں حسن بھائی؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے. شکر ہے اللہ کا. کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن موقع آپ دیا جعفر بھائی نے. مہربانی آپ کی. آپ انشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ایسا سمجھے کہ ہم بہت بہت شکر ہے. حدیثیں کھولیاں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جو حوالے دیتے ہیں ہمارے پاس وہ کتب اکثر نہیں ہوتی، پھر ہم وہ انٹرنیٹ سے نکال کر اور ان کے حوالے سے پرنٹ کراتے ہیں اور اپنی ہی پبلشنگ کرا کے اپنے پاس رکھتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو ادھر پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ 85% جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اپنی مجالس میں، اور کوئی بھی اس تصدیق نہیں کرتا، ان روایات کی تصدیق نہیں کرتا. بالخصوص وہ آپ کے جو پچھلے لاہور کے جو آپ کے دوست ہیں، پکے دوست، زرق صاحب. جی 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 جی. انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی اسی مجلس میں، اور یہ الاصول من الکافی ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے. 110واں باب ہے، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں حدیث نمبر 13 ہے. اچھا صحیح، میں لے کے آتا ہوں، آپ بولتے جائیں. ہاں، اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جناب ابو بصیر بھی وہاں ہوتے ہیں. جعلت فداک کم اریج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول خدا کتنی مرتبہ معراج شریف پر گئے؟ تو فقال مرتين، کے 2 مرتبہ. تو اس میں ایک حدیث جناب جبرائیل امین کے ذریعے بیان ہو رہی ہے کہ ان ربک یصلی. اس کے بارے میں زرق نقوی نے بہت زیادہ غلب سے کام لیا اور فرمایا ان ربک یصلی، اے محمد آپ کا رب ابھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ تشریف رکھیے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، آپ کا رب ابھی نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے اس طرح اشارہ کیا اللہ اکبر کر کے، ایسے ہاتھ باندھنے کا کہ اللہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے، آپ انتظار کیجئے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان ربک یصلی، کیا یہ حدیث ہے؟ حدیث ہے جی جی. یہ جو ہے نا یصلی، دیکھیں یصلی جو ہے نا اس کے متعلق تو روایات بہت زیادہ ہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھ اللہ کی جانب سے جو صلاۃ ہے وہ اور ہے، ہماری جانب سے جو صلاۃ ہے اور ہے. اللہ کی جانب سے جو صلاۃ ہے وہ اور ہے، اور ہماری جانب سے صلاۃ اور ہے. اللہ تعالیٰ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحمت بھیجتا ہے، ہم بھی صلوات بھیجیں، ہم طلب رحمت کریں اللہ تعالیٰ سے. حدیث یہ ہے جو جس حدیث کا آپ نے اشارہ کیا، کتاب الاصول من الکافی الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، اس میں یہ ہے حدیث نمبر 13. حدیث نمبر 13 یہ ہے بھائی. ابو علی ابن حمزہ کہتے ہیں ابو بصیر نے سوال کیا اور میں بھی حاضر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دفعہ معراج گئے؟ فرمایا مرتين. فوقفه جبرائیل موقفا، جبرائیل نے ان کو ایک موقف پہ، ایک مقام پہ ان کو روکا ہے. فقال له مكانك يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد وقفت موقفا ما وقفه ملک قط ولا نبی. آپ ایک ایسے جگہ پہ موقف آپ کی وہ ہے، آپ کے مقام وہ ہے، کھڑا ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں پہ کوئی ملک یا کوئی نبی یہاں پہ کبھی نہیں آیا. ان ربک یصلی، آپ کے رب جو ہے صلوات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبرائیل وکیف یصلی، میرے رب کیسے صلوات کر رہے ہیں؟ فرمایا یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبوح قدوس، منزہ ہوں، پاک ہوں میں. رب کا یہ ہے، ان کا قول ہے کہ سبوح قدوس انا رب الملائکہ، میں ملائکہ کا رب ہوں، والروح، میں روح کا بھی رب ہوں. اب روح کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ وہ یہ روح وہ روح نہیں جو ہماری جان میں، ہمارا جسم میں، یہ روح اور ہے. یہاں پہ جو حدیث میں ہے اس کے روایات بہت زیادہ، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. سبقت رحمتی غضبی، میرا رحمت میرے غضب سے پہلے. اچھا، اللہ فقال اللہم عفوک، عفوک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیری عفو، مجھے عفو کر. وکان کما قال قاب قوسین او ادنا، تو وکان کما قال، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کانا قاب قوسین او ادنا، کہ وہ دو کمانوں کی جو ہوتی ہے، طول ہوتا ہے
جو قاب ہوتا ہے دو کمان ہے نا تو اس سے تیر مارتے ہیں بو جس کو انگلش میں باؤ بولتے ہیں تو اس کے جو فاصلہ ہے اس سے بھی قریب اتنا یا اس سے قریب ترتا ہے اچھا وقال ابو بصیر جعلت فداک ما قاب قوسین او ادنا تو یہ اس سے آگے حدیث جاتا ہے تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ رب سے کیا مراد لیتے ہیں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے نہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نماز پڑھ رہا تھا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نحن قبلۃ اللہ، تو اللہ ان کی طرف منہ کر کے نستجیر باللہ نماز پڑھتا ہے۔ نہیں نستجیر اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے سامنے کہتے ہیں ہم گناہ کار ہیں، ہمارے گناہ معاف کر، ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یعنی ہم ناچیز ہیں، ہم بالکل محتاج ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت، طلب عفو، طلب رحمت کرتے ہیں. یہ ہماری نماز ہے. اگر کوئی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے تو وہ بالکل اللہ کا منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ایک لمحہ، ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ کے اس کے 1 ملین حصے کے لیے بھی اس کے حکومت میں، اس کی طاقت میں ذرہ برابر کبھی نہ کمی آئی ہے، کبھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نماز یہ نہیں ہے کہ جی بسم اللہ. یہ میرے پاس رجال الکشی ہے، جلد نمبر 5 ہے، اس کی حدیث نمبر 700. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلت لعبی الحسن الرضا جعلت فداک انہ واللہ ما یلج فی صدری من امرک شیء الا حدیثا سمعته من ذریح. داؤد رکی بیان کرتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام سے نہیں، مولا امام رضا علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں مولا کہ مجھے میرے صدر میں، یعنی کہ ہر تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث کے شواذ میں سے ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کی حدیث ہے، یہ واقفیہ کی حدیث ہے. اچھا، یہ واقفیہ کی حدیث ہے. جی، اسی کے بارے میں میں تھوڑا پریشان تھا. تو اس میں جو لاسٹ میں ورڈ ہے وہ کذالک ابو جعفر لا ان قال ان شاء اللہ لکان کما قال قال ان شاء اللہ لکان کما. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ امام ابو جعفر علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ویسا ہی ہوتا. اب تھوڑا سا نستجیر باللہ کوئی شک ہے پڑا. نہیں، وہ دیکھیں واقفیہ جو ہے نا، حضرت امام کاظم علیہ السلام کو وہ مہدی سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو کوئی واقفی نہیں. اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں واقفیہ کچھ لوگ بنے تھے، اور وہ اکثر جو واقفی بنے تھے وہ جو سینئر عالم تھے اس زمانے میں شیعوں کے، وہ مال دنیا کے وجہ سے، پیسوں کے لیے، تاکہ امام رضا علیہ السلام کو خمس نہ دیا جائے اور خمس ہمیں مزید ملتا رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ امام غائب ہو گئے، امام رضا علیہ السلام کون امام ہے نہیں ہے. اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی جو تھے حسادت میں، تاکہ ان کی امامت کا انکار کریں، یہ کیوں امام بنے، ہم کیوں نہیں بنے. تو اس طرح لوگ واقفی بنے تھے، ابن ابی حمزہ کی طرح. جی ہاں. تو یہ واقفی لوگ وہ 7ویں امام کو کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ ہے. تو یہ متواتر احادیث کے خلاف ہے. دیکھیں یہ کہ ائمہ علیہ السلام 12 ہیں، بالکل، اور صرف 12 ہیں، 13 نہیں ہے، 14 نہیں، صرف 12 ہیں. یہ قرآن میں ہے، اس کی آیات قرآن مجید، ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے روایات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ شاید اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ حدیث غدیر سے بھی زیادہ، حدیث منزلت سے بھی زیادہ، یعنی اسلام میں اتنے حدیث نہیں کسی موضوع پر جتنا اس مسئلے پر ہے کہ امام 12 ہیں. بالخصوص شیعہ کتب میں اتنے احادیث زیادہ، اور 12 ہیں، 13 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، اور 12 سے کم نہیں ہے. اور وہ 12ویں ہی قائم ہیں، اور 12ویں ہی اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، اور کوئی نہیں کرے گا. یہ مطلب اس طرح ہے کہ جیسے مثلا میں کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس مسئلے پہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا حسن بھائی، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیوں کی روایات ہیں وہ شیعہ کتب میں تواتر کے ساتھ ہیں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا. اس سے پہلے میں جب آپ کو نہیں سنتا تھا تو میں بھی جب کتب پڑھتا تھا تو مجھے بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی، اور میں نے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی کہ جہاں پہ یہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ یہ اکلوتی بیٹی ہیں. میں نے القافی میں پڑھا، ملزم فقی میں پڑھا، تہذیب الاحکام، المحسن البرقی، اور اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ جو نظریہ بنایا گیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اکلوتی جو ہے وہ دختر تھی، یہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی،
تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ابتدا کب سے ہوئی، کیا اس ابتدا کے پیچھے کچھ روایات تھی یا علماء کا اجتہاد تھا. اس میں تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں تاکہ ناظرین تو بھی اس کا استفادہ اس کریں اور میں مسئلے بھی پہ استفادہ کروں. اس مسئلے کو ہم نہیں جانتے کہ اس کا ابتدا کب ہوا ہے. تو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، تو ان کے وفات کے وقت اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی بیٹی ایک ہی تھی، کیونکہ بقیہ سب کی وفات ہو چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی بیٹی زندہ رہی ہیں، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، پر ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی نسل بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی ہیں. میں نے کتب میں نہیں دیکھا ہے کہ مثلا پرانے زمانے میں یہ کوئی بہت بڑا جھگڑا رہا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی یا 4 بیٹیاں، اور کیا اس مسئلے پہ شیعہ علماء نے بہت ہی محنت کی ہو. صرف ایک کتاب ہے، غیر معتبر کتاب ہے، وہ غلات کی کتاب ہے، اس میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو 3 بیٹیاں ہیں یہ ربائب تھیں، لیکن یہ ثابت نہیں. اس غالی نے یہ کہا، وہ خصیبی جو ملعون غالی ہے، اس کی کتاب میں یہ موجود اچھا ہے. حسن بھائی، یہ بات تو پوچھنی تھی باقیہ کہ تو یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بھئی اس طرح کوئی جھگڑا پرانے زمانے میں رہا ہو. یہ موجودہ دور میں یہ بھئی موجودہ دور میں یہ بہت مشہور ہو گیا شیعہ مولویوں میں کہ بھئی کیا ہے، یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ربائب ہیں. ہاں، یہ مثلا ان کی پرورش کی ہے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات کی، اسی عقیدے کی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. قرآن مجید میں ایک آیت بطور دلیل کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اس میں وبناتک کا صیغہ استعمال ہے. کیا یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ وہ حدیث کو دیکھیں قرآن میں مجاز تو ہے نا، قرآن میں مجاز ہے. مجاز کا مطلب ہے کہ ایک لفظ اس کے اصلی موضوع پہ استعمال نہ کیا جائے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. بھلے تو یہ یہاں پر کہ اس طرح ہم کہتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اس کے مراد یعنی وہ بیٹی ہے کہ انسان کی صلب سے پیدا ہوتی ہے نا، کیونکہ پوری امت کی جو لڑکیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ وہ حدیث بہت زیادہ ہیں کہ انا وعلی ابوا هذه الامه، اس امت کے 2 والد ہیں، میں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی روایت تو بہت زیادہ. یہ کہنا کہ یہ جو ہے یہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ ذاتی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، یعنی آپ کے حضرت خدیجہ کی جو بیٹیاں ہیں ان سے کہہ دو، اس سے مراد یہ ہے. یہ حدیث دیکھنا پڑے گا بھائی. اس طرح ہم اس کو نہ مجاز پہ حمل کر سکتے ہیں، نہ حقیقت پہ حمل کر سکتے ہیں. نہ مجازی معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہ مجازی معنی ہے، اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی اس سے مراد ہے. یہ دینا ہوگا نص کے ساتھ، کیونکہ وہ دونوں محتمل ہیں. اب میں تفسیر برہان میں دیکھ لوں کہ تفسیر برہان میں، کیونکہ انہوں نے سب روایت کو تقریباً ہمیشہ ہر روایت کو جمع کرتا ہے آیے کے ذیل میں، اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس آیت کے متعلق انہوں نے یہ کوئی حدیث نقل کیا کہ بنات سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں یا ان کی اپنی ذاتی بیٹیاں ہیں نا. یہ تو نہیں، وہاں پہ مجھے کوئی نظر نہیں ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا اس میں. جی دیکھنا پڑے گا مزید اس میں اس مسئلے. جی اچھا، اس میں ایک اور بات کرنی تھی عقد سیدزادی پر، اور یہ اکثر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جناب زبیر کی بیٹی کا حوالہ دیتے ہیں، جناب زباغ بنت زبیر کا، کہ وہ بنو ہاشم سے جناب مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی. لیکن آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ حوالہ دیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی سگی بہن ہے بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہا، ان کی شادی قبیلہ مخزوم میں ہوئی جن کا نام حبیرہ مخزومی تھا. جی یہ وہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا مجھے، میں نے اس طرف توجہ نہیں دیا، دیکھنا ہوگا. جی یہ رجال الکشی ہے. اچھا، اس کی حدیث نمبر 111. اچھا، حدیث نمبر 111 میں، اور یہ جو حدیث ہے یہ جناب محمد ابن ابی بکر کے اس میں ہے، ذیل میں ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل ثقہ ہے. اس میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن شیخ نجاشی نے اس کو ثقہ کہا ہے. یعنی جو محمد ابن عیسیٰ ابن عبید ہیں، اس کو شیخ توسی نے تو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کو شیخ نجاشی نے اس کو ثقہ کہا ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ موثوق ہے. اس میں جناب جو
وَكَانَ مَعَهُ جَعْدَةُ بْنُ حُبَيْرَةَ الْمَخْزُومِ، جو جناب جعدہ تھے، جو جناب حبیرہ کے یعنی بی بی ام ہانی کے بیٹے تھے اور مولا علی علیہ السلام کے بھانجے تھے. یعنی اس میں وکان امیر المومنین خالہ، امیر المومنین ان کے ماموں تھے. یہ حدیث نمبر 111 114 نہیں 111 میرے پاس. جی 111 بالکل 111. جی 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 صحیح. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو جناب جعدہ تھے یہ مولا علی علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے، اور مولا علی علیہ السلام کی جو ایک بیٹی تھی بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہ، وہ ان کی شادی جناب جعدہ سے ہوئی تھی. جی جی بالکل. اور اس کے حوالے کے لیے میرے پاس المشجر الکشاف ہے پڑھی، اور سادات بڑے شوقین ہیں یہاں پہ شجرے کے. صحیح. اس میں باقاعدہ طور پر یہ مشجر میں لکھا دوں ناظرین کو. یا کتاب کا کیا نام ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ شجرۃ السادات، بحر الانصاب، بحر الانصاب، المشجر الکشاف. ہاں بحر الانصاب. صحیح صحیح. جی یہ ہے السید محمد ابن احمد بن حمید الدین الحسینی النجفی من علام القرن التاسع والعاشر الحجری. یہ اور اس میں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہ، ان کی جو شادی ہے وہ قبیلہ مخزوم میں لکھی ہے، یعنی جناب جعدہ ابن حبیرہ سے یہ لکھی ہے انہوں نے. اور یہ کلمی نسخہ ہے میرے پاس، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوگا کلمی نسخہ. اور یہ بہت بڑے شیعہ عالم تھے، اور انہوں نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ جو ہے لکھی ہے. صحیح. اور اس کا ذکر جناب شیخ عباس قمی نے اپنی منتهى الاعمال میں بھی کیا ہے اس کا ذکر. جو یہ آپ کے پاس بار بار آتے ہیں نا کتابیں اٹھا کے شیخ عباس قمی کی، شیخ عباس قمی نے یہ لکھا، تفسیر انہوں نے نقل کیا. تو انہوں نے واضح طور پر بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہ کا جو نکاح ہے وہ جعدہ بنت حبیرہ سے، جو ان کی پھوپھی کا لڑکا تھا، ان سے بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہ کا جو بیٹا تھے، اور جناب حبیرہ المخزومی یہ جو بیٹے تھے جعدہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح لکھا. یعنی مولا علی علیہ السلام کی جو سسٹر تھی وہ، اور بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہ بنت مولا علی علیہ السلام، وہ بھی قبیلہ مخزوم میں تھی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہاں پہ تفسیر برہان میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کتاب معانی الاخبار سے اور ثواب الاعمال سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ابو الحسن علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام ظاہر، ان سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا ما معنی صلاۃ اللہ، اسی آیت کو تلاوت کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا صلاۃ اللہ رحمت من اللہ، رحمت من اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کا صلوات کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت بھیج رہا ہے، وصلاۃ الملائکۃ تزکیۃ منہم لہ، اور ملائکت صلوات بھیجتے ہیں ملائکہ نبی کریم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو پاک قرار دے رہے ہیں. وصلاۃ المؤمنین دعاء منہم لہ، اور مؤمنین جب صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو وہ دعا ہے کہ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہم السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. جی تو اللہ کی جو صلاۃ ہے وہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے. جی یہ حدیث شریف میں، یہ تو روایت کی ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو پتہ ہے. یہ شاہ حیدر صاحب مزید حکم کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. استفادہ کیا ہم نے؟ جی آواز، جی میری شاید جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے. آواز آ رہی ہے حسن بھائی؟ نہیں سب اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. تصویر آواز دونوں صحیح ہے، فی الحال دونوں صحیح ہیں. تصویر آواز دونوں پرفیکٹ ہیں آپ کی. شاید آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی. آپ کو نہیں سنائی دے رہی؟ ہلو شاہ حیدر بھائی. صحیح ہے.
میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بی بی جی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ. ہوں جی ایک مرتبہ علامہ غضنفر تونسوی صاحب جن کا آپ بڑا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ حجاب اللہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا حجاب ہے. انہوں نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ اللہ کا حجاب ہے. اور انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دی، کنت کنزن مخفیہ، بڑی مشہور حدیث ہے کنت کنزن ہوں مخفیہ. انہوں نے کہا کہ کنت کنزن مخفیہ یعنی میں چھپا ہوا خزانہ نہیں، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. تو وہ اسی طرح انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ درمیان میں تھا اور بی بی فاطمہ کے نور نے ان کو ہمیشہ سے چھپایا ہوا تھا. ہوں تو اس کے بارے میں دیکھیں توحید شیخ مفید علیہ جی رحمہ نے جو حدیث نقل کی ہے جی بولیں اور اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو کسی حجاب کے ساتھ یا صورت یا مثل کے ساتھ پہچانتا ہے تو وہ مشرک ہے. دیکھیں حجاب اللہ تو دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ حجاب اللہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافی شریف میں حدیث ہے کہ وہ حجاب اللہ ہیں. حجاب کا مطلب ہے کہ وہ واسطہ ہیں، جو ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ واسطہ ہے. بالکل یہ میں عرض کروں، یہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یہ حدیث کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. یہ صوفیوں کی حدیث ہے. یہ اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کنت کنزا مخفیا، یہ کنز مخفی والی حدیث یہ اہل تصوف کی روایت ہے اور اس سے بہت بہت نکات نکالتے ہیں. تو یہ کوئی معتبر ہمارے ہاں نہیں ہے. جو حجاب اللہ ہے کہ وہ واسطہ ہیں صحیح کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہمیں ملی ہے وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ان کے صدقے سے، ان کی ہدایت سے اور ان کی برکت سے ہمیں ملی ہے. اور اگر ہمیں کبھی توفیق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی برکت سے ہے. ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم اللہ کے کس سے کیسے گفتگو کریں، اللہ سے کیسے خطاب کریں. ہمیں نہ شریعت کا علم تھا، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں. تو یہ سب جو عبادات ہیں جن سے ہمارا گفتگو ہوتا ہے، مناجات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کس کے صدقے ہیں؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہیں. اور جتنی ہدایت آئی ہے یہ ان کی برکت سے ہمیں پہنچی ہے. یہ حجاب اللہ ہے. حجاب اللہ ان معنوں میں اس طرح اللہ تعالیٰ تو ویسے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گا. ان کا ذات تو وہ تو ہر ایک سے پوشیدہ ہے. وہ تو ہمارے عقول اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ بتایا تم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے اور سوچنے کی کوشش بھی نہ کرو. جو سوچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. خود اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا یہ سب کے لیے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذات کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے وہ خود اللہ تعالیٰ کی. صحیح. حسن بھائی، یہ جو آپ کے پاس مناظرہ کرنے آتے ہیں نا، وہ جو نام نہاد جو ذاکرین ہیں اور نام جی نہاد جو شیعہ ہیں اور جن کی جی صاحب باتوں میں غلو ہے بہت زیادہ، وہ ان کا مقصد سادات کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہوتا. آپ سے مناظرہ کے کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں آپ سے، ان کا مقصد صرف مشہور ہونے کا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے ایک جو مجلس کا اگر 5,000 بھی کوئی نہیں دیتا تو آپ سے مناظرہ کر کے تو وہ اچھا 80,000 اور 1 لاکھ نیاز لے رہے ہیں. اچھا واہ جی واہ، بڑی بات ہے. ہاں، وہ ان کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، ان کی گریڈنگ بڑھ رہی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ میرے خلاف کوئی مرجع جو ہے بڑا مرجع بات نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو حسن علیاری کی گریڈنگ اور بھی زیادہ اوپر جائے گی. بالکل بالکل. اچھا میں نہیں تو معلوم تھا. اسی طرح اچھا جب یہ سارے آپ کے پاس آتے ہیں نا، میں نام نہیں جی لوں گا، آپ کو پتہ ہے میں ملتان سے ہوں جی اور جی جو ہے میں کس کے علاقے سے بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لوں جی گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی شخص جس کو 5,000 بھی نیاز کا کوئی نہیں دیتا تھا ایک مجلس کے لیے، آج وہ 50,000 سے 1 لاکھ تک پہنچ گیا آپ سے ایک مناظرہ، ہارنے پر یا جیتنے پر. جی. تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ، یہ ہاں تو شیعہ قوم کی کم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، جن کے عقائد سراسر کفریہ ہے، ان کو جی پلیٹ بالکل فارم مل رہا ہے کہ وہ ممبر پہ آ کر آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ان کو خود نہیں آتا. جی تو کیا عرض کریں. جی بالکل جی بالکل. بالکل یہ تو جی یہی بالکل. رونا آتا تھوڑا ہے نا سا شیعوں آپ کی اس حالت میں. لحاظ سے جی بھی جی بالکل، تھوڑا سا آپ اس لحاظ سے بھی خیال کیا کریں کہ یہ صرف مشہور ہونے کے لیے آتے ہیں.
اور ان کا جی مقصد اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک صحیح ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جی جو جی آپ سر کے خلاف چلتے ہیں. اور مجھے بھی کافی ساری جو ہے جب میں آپ کا سٹیٹس لگاتا ہوں آپ کی پکچرز جو ہے وہ لگاتا ہوں میں ایک قسم کا جی آپ سر کا غائبانہ شاگرد ہوں. میں آپ کا خادم ہوں اللہ آپ کو عزت دے تھینک یو سر تو جس طرح میں آپ کو فالو کرتا ہوں یا آپ کا جو سٹیٹس لگاتا ہوں تو مجھے بڑی آپ کو گالیاں نہیں گالیاں مجھے ملتی ہیں. تو آپ احتیاط کریں تقیہ کریں کوئی بات نہیں آپ میں اسٹیٹس میں نہ لگائیں نا آپ مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں تو مجھے میں راضی ہوں اگر آپ اپنی وہ آپ کو معاشرے میں وہاں پہ ہوتا ہے نا آپ کو سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بلا وجہ کوئی حرج نہیں کہ مجھے برا کہہ دیں آپ انشاءاللہ اللہ جانتا ہے اللہ نہیں نہیں تعالیٰ جس کے آپ کے پاس پورا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے کتب کا تو کم سے کم اتنا تو ہم آپ کو دفاع کر سکتے ہیں آپ کا کہ ہمارے پاس بھی کتب ہیں ہم بھی دفاع تو کر سکتے ہیں آپ کا کیونکہ اللہ آپ ایک آپ کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو میں معاشرے میں کرنا چاہتا تھا اپنے معاشرے میں اور وہ اب میں خود نہیں کرتا آپ کا ویڈیو لنک بھیج دیتا اللہ کہ آپ کو یہ عزت دیکھیں. دے اللہ آپ کو سلامتی تھینک یو سر خدا آپ کو سلامتی خدا آپ کو طول عمر ٹھیک ہے حسن بھائی اوکے میری صرف تھینک یو سر اتنی گفتگو تھی اس تھینک یو سیشن سر میں. انشاءاللہ آپ سے ہے وہ کسی انشاءاللہ بہت استفادہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سید شاہ حیدر صاحب تھینک یو سر اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے سلامت رہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں اور جو ان لوگوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا بہت سارے لوگ ہیں مختلف انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ بہت سالوں سے انہوں نے سپورٹ کیا اور وہ نام بھی نہیں بتاتے اپنا یعنی وہ ایسے سپورٹ کرتے ہیں مثلا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے ٹھیک ہے نا مجھے بھی نہیں پتہ چلے میں دعا کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مثلا ایران جیسے معاشرے میں کہ وہاں پہ میرے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کو جیل جانا لوگ جیل گئے اور وہ سب برداشت کر لیتے ہیں پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں پھر بھی وہ اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بچوں کے عمر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے کاروبار میں توسعہ دے اور رزق طیب حلال واسع ان کو روزی فرمائے اور ان کو آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے. تو یہ لوگ بہت زیادہ ہیں الحمدللہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اردو زبان معاشرے میں اب کچھ ہیں فارسی زبان عربی زبان میں بہت زیادہ ہیں خداوند متعال ان سب کو عزت دے میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں